اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے. یہ روزہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، یہ آپ کا حکم ہے. معلوم ہوا کہ عرفہ کے روزے کی بھی فضیلت ہے. تو ان ایام میں ہمیں روزہ رکھنا ہے اور عرفہ کا روزہ رکھنا ہے. اور کون سے اعمال ان ایام میں کرنے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے. نماز تو ویسے بھی فرض ہے. 5 وقت کی نماز کو اللہ نے فرض کیا، اسی لیے تو اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو اللہ نے مومنوں پر اس کے وقتوں میں فرض کیا ہے. رات اور دن ملا کر کے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کرنا ہے. بقیہ دینوں میں بھی ادا کرنا ہے، لیکن ان ایام میں فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں کرنی ہے. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے اور بڑی ہی پیاری روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت بشيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا اکرہ مساءتہ. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ایسے ہی کتاب الرقاق کے اندر لاتے ہیں. حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. حدیث کی بات آ گئی تو چند باتیں آپ ذہن نشین کر لیں. حدیث کی سند ہوتی ہے. اگر حدیث کی سند نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، رفع ہو جائے، تو ایسی حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. اور اگر حدیث کی سند صحابی پر رک جائے تو ایسی حدیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. کیوں؟ وقفہ کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا. حدیث کی سند صحابی پر رک گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، اس لیے ایسی حدیث کو حدیث موقوف. اور اگر نبی یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو بھی میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. جو بھی اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں؟ بننے کا طریقہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ. میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے اور قریب ہونے میں سب سے اہم فرائض ہے. جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، اگر بندہ اس کو ادا کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور ولا یلی کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا. عربی میں ولا یلی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا. اور بندہ فرائض ادا کرتا ہے تو قریب ہوتا ہے. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جب نوافل کی ادائیگی کرنے لگتا ہے تو اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نمازی بندوں سے محبت کرتا ہے، بے نمازیوں سے نہیں.
نمازی بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، فرائض نفلی. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور ہمیشہ محبوب کو محب سے فائدہ ملتا ہے. محبوب اور محب، محبت کرنے والا، جس سے محبت کرتا ہے وہ محبوب ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ محب ہے. تو ہمیشہ محبوب کو محب سے فائدہ ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگا تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ فرماتا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین ولی کے بدن میں آ جاتا ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں حدیث کا. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے کان سے انہی چیزوں کو سنتا ہے جو میں سننا پسند کرتا ہوں، اپنی آنکھوں سے اسی چیز کو دیکھتا ہے جو مجھے دیکھنا پسند ہے، اپنے ہاتھ سے انہی چیزوں کو چھوتا ہے جو مجھے چھونا پسند ہے، اور اپنے پیر سے چل کر کے انہی جگہوں میں جاتا ہے جہاں جانا مجھے پسند ہے. حدیث کا ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ان کی کانوں کی حفاظت کرتا ہوں، اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے پیر کی حفاظت کرتا ہوں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی اور اللہ ایک ہیں، حدیث کے آخری ٹکڑے میں اسی کا جواب دیا گیا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، میرا ولی جب مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. اور دنیا جانتی ہے، ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ مانگنے والا الگ ہوتا ہے اور دینے والا الگ ہوتا ہے. مانگنے والا الگ ہوتا ہے، دینے والا الگ ہوتا ہے. حدیث پاک میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میرا ولی جب مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور ضرور بھی ضرور دوں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میرا ولی جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، پناہ دیتا ہوں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ